اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آیہ نمبر 35 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو، جنت میں سکونت اختیار کرو اور جہاں سے چاہو بغیر روک ٹوک کے کھاؤ اور پیو اور سیر و سیاحت کرو، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ اماں جی حوا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا کی جنت میں سکونت کا معاملہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام پر جب تاج خلافت سجا دیا گیا، فرشتوں سے تعظیم کروا دی گئی، تو اس کے بعد آپ کو اور آپ کی زوجہ کو جنت میں بھیجا گیا۔ جنت میں ان کو کچھ دیر کے لیے رکھا گیا، لیکن ان کو جنت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ پیدا ان کو زمین کے لیے کیا گیا تھا، جیسے اللہ رب العزت نے وضاحت بھی فرمائی ہے جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب جنت میں کیوں رکھا گیا؟ اس کی کچھ حکمتیں تھیں۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھ کے امر و نہی اور دیگر معاملات جو واقعات ہیں ان سے آگاہی دی جائے۔ اور دوسری حکمت جو سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان کے مقابلہ میں کس قدر پورا اتر سکتے ہیں، ایک آزمائش تھی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تم شیطان کی آزمائش پر، یعنی کہ شیطان کے مقابلے میں پورا اتر جاتے ہو، اس کا مقابلہ کر کے اللہ کے رستے پہ چلتے ہو، تو تمہاری جو منزل ہے، تمہاری جو قیام گاہ ہے، وہ جنت ہے۔ اور اگر تم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اس کا رستہ اختیار کرو گے، اللہ کے رستے سے ہٹ جاؤ گے، شیطان کے رستے پر چلو گے، تو پھر اس قیام گاہ سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام و اماں حوا کو یہ کہنا کہ تم نے گندم کے درخت کے قریب نہیں جانا، انگور کے درخت کے قریب نہیں جانا، انجیر کے درخت کے قریب نہیں جانا، واضح رہے کہ قرآن مقدس نے صرف درخت کا ذکر کیا ہے، اس میں گندم کا ذکر نہیں ہے، انگور کا ذکر نہیں ہے، انجیر کا ذکر نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا ذکر روایات میں ملتا ہے، قرآن مقدس میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام و اماں حوا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا کا درخت کے قریب جانا یا دانہ کھانا، تو کیا یہ عمل کرنے سے کہیں الیاذ باللہ وہ ظالموں میں سے ہو گئے یا وہ گناہ گار ہو گئے؟ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ یاد رہے گناہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ آمدن یعنی ارادے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرے، یعنی بندے کو یاد بھی ہو کہ یہ گناہ ہے، پھر بندہ اس گناہ پہ ڈٹ جائے یا اس گناہ کو کرے، تو یہ نافرمانی ہوتی ہے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ جبکہ سیدنا آدم علیہ السلام و اماں حوا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا نے آمدن یہ عمل نہیں کیا، اور اس کی وضاحت خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے
آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، پس وہ بھول گئے اور ہم نے اس عمل میں ان کا عزم یعنی ان کا ارادہ نہیں پایا۔ اور جب ارادہ نہ پایا جائے تو پھر اس خطا پر، اس کو خطا کہہ سکتے ہیں، اس پر کسی قسم کی گرفت نہیں ہے، جیسا کہ اس کی متعدد امثلہ یعنی مثالیں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ایک بندہ روزے دار ہے، اس نے بھول کر کھا پی لیا تو اس کو اللہ نے کھلایا پلایا، یعنی وہ کھا بھی لیتا ہے پی بھی لیتا ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا، تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، اس نے کھا بھی لیا اس نے پی بھی لیا لیکن اس کا روزہ اسی طرح برقرار ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ جب عام بندے کی عمل کی یہ حیثیت ہے کہ وہ بھول گیا، تو جو نبی ہے اور جو آدم علیہ السلام ہے وہ یقیناً نبی ہیں، وہ بھول گئے ہیں، تو اس پر ان کو معاذ اللہ اس طرح کہنا، دیکھیں جی معاذ اللہ کہ آدم نے غلطی کر لی تھی تو ہم نے کر لی تو کون سی بات ہے۔ بھائی غلطی وہ ہوتی ہے جو جان بوجھ کے کی جائے، جو بھول کر ہو وہ غلطی نہیں ہوتی، اس کو لغزش کہہ سکتے ہیں اور کوئی لفظ دے سکتے ہیں، غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نور قرآن سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔